مہلک وائرس سے آج مزید 43 افراد جان سے گئے۔ اموات کی تعداد 30,096 ہو گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران 1,232 نئے کیس رپورٹ، 41,744 کرونا ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک بھر میں 1,230 مریضوں کی حالت تشویشناک، جبکہ کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 2.95% رہی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 15,03,873 ہو گئی۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر رحمان ملک 70 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ رحمان ملک کو کورونا کے باعث اسلام آباد کے نجی اسپتال میں وینٹی لیٹر پر منتقل کیا گیا تھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سمیت دیگر سیاسی شخصیات کے اظہار افسوس۔ وزیر اطلاعات سے ناصر حسین شاہ کہتے ہیں، رحمان ملک ہمارے دوست، بھائی، ساتھی اور ایک بہترین رہنما تھے۔ سینیٹر رحمان ملک 12 دسمبر 1951 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ 25 مارچ 2008 سے 16 مارچ 2013 تک وزیر داخلہ رہے۔ سیاست میں آنے سے قبل ایف آئی اے میں خدمات انجام دیتے رہے۔ سینیٹر رحمان ملک نے بے نظیر بھٹو کے چیف سیکیورٹی آفیسر کے فرائض بھی نبھائے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد علی شیر سے۔ جی علی شیر، بتائیے گا مزید اس حوالے سے۔ جی بالکل، کرونا جس طرح کے بہت سی شخصیات کی جانیں لے چکا ہے اور اب بھی اس کے وار جاری ہے۔ سابق وزیر داخلہ رحمان ملک جو ہے وہ اسلام آباد میں انتقال کر گئے ہیں۔ ان کی عمر 70 برس تھی۔ ان کو نجی اسپتال میں کئی روز سے جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ رکھا گیا تھا، اور درمیان میں کچھ تقریباً ایک ہفتہ قبل جو ہے وہ میری ان کے جو ذمہ داران ہیں ان سے بات ہوئی تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا جو ان کو لک آفٹر کر رہے تھے کہ ان کی حالت جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے۔ لیکن کچھ روز قبل جو ہے وہ ان کے بھائی خالد رحمان جو ہے ان کے چھوٹے بھائی ہیں، ان سے بات ہوئی تھی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی طبیعت پھر بگڑ رہی ہے۔ تو اب ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ہے، اور اس کا باقاعدہ انہوں نے تصدیق کر دی ہے ان کی خاندانی ذرائع نے، اور اب جو ہے وہ خلقے کی کیسز کیا ملے ہیں۔ ابھی آگے جو ہے ان کی جو تدفین وغیرہ کا جو پروسیس ہے وہ ابھی بتایا جائے گا، کہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ سیالکوٹ کے چونکہ آبائی علاقہ تھا ان کا، تو شاید وہیں دیکھی جائے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ علی شیر، ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ وزیراعظم آج روس کے 2 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ وزیراعظم روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی دعوت پر روس جائیں گے۔ کسی بھی پاکستانی وزیراعظم کا 23 سال بعد یہ روس کا دورہ ہوگا۔ یوکرین روس تنازع کے پیش نظر یہ دورہ عالمی سطح پر انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کے ہمراہ وفاقی کابینہ اراکین سمیت اعلیٰ سطح کا وفد روس جائے گا۔ وزیراعظم کا دورہ روس سے دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ وزیراعظم آج روس کے 2 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ دورے سے قبل یوکرین کے سفیر مارکیان چوچک نے وزیراعظم عمران خان سے اپیل کی کہ پاکستان روس اور یوکرین کے درمیان تنازع کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ عمران خان دورہ روس کے دوران روسی قیادت کے ساتھ یہ معاملہ اٹھائیں، روس طاقت کے استعمال کے بجائے امن کا راستہ اپنائے۔ حکومت کیسے گرائی جائے؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لاہور میں ملاقات۔ تحریک انصاف کے 10 سے 15 ناراض ارکان استعفے دے دیں تو حکومت سادہ اکثریت کھو دے گی۔ اپوزیشن وزیراعظم سے اعتماد کے ووٹ کا مطالبہ کرے گی۔ نون لیگ کی تجویز، پیپلز پارٹی کے تحفظات کا اظہار۔ وزیراعظم سے پہلے اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد لانے پر زور۔ اجلاس کی اندرونی کہانی۔ شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری اور بلاول بھٹو آج پھر ملاقات کریں گے۔ استعفوں کی تجویز پیش کی، کہا اپوزیشن عدم اعتماد کے بجائے وزیر اعظم سے اعتماد کے ووٹ کا مطالبہ کرے گی۔ نون لیگ کی تجویز پر پیپلز پارٹی کے تحفظات۔ پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم سے پہلے اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد لانے پر زور دیا، ظاہر کیا کہ اگر اسپیکر نے ناراض حکومتی ارکان کے استعفے قبول نہیں کیے تو اپوزیشن کو سختی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نون لیگ کی پیپلز پارٹی کی تجویز قائد نواز شریف کے سامنے رکھنے کی یقین دہانی کرا دی۔ اپوزیشن کی بیٹھک میں جے یو آئی کے پارلیمانی قائد مولانا اسد بھی شریک تھے۔ مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ قائدین میں تحریک عدم اعتماد پر فیصلہ کن اقدام پر اہم مشاورت ہوئی۔ ملک میں بدامنی اور لا قانونیت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اتفاق کیا گیا کہ آزادیاں چھیننے والے حکمران سے اقتدار چھین لیں گے۔ تینوں جماعتوں کی سینئر قیادت آج دوپہر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی رہائش گاہ پر پھر سے سر جوڑے گی۔ سرد موسم میں سیاست گرم۔ پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان کا میاں نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے آصف علی زرداری سے ملاقات کے حوالے سے نواز شریف کو اعتماد میں لیا۔ مولانا فضل الرحمان نے آصف زرداری کی تجویز پر نواز شریف سے مشاورت کی۔ دونوں رہنماؤں نے حکومت مخالف تحریک کو مزید تیز کرنے پر اتفاق کیا۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے یقین ظاہر کیا ہے کہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی۔
نیو نیوز کے پروگرام بولو طلعت حسین کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ نہیں جانتے کہ سابق صدر آصف زرداری کی پنڈی میں کسی سے کوئی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں۔ پیپلز پارٹی کا اصول ہے کہ وہ اداروں کو سیاست میں نہیں گھسیٹتی۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد نیا وزیر اعظم آئے گا۔ اور وی شوڈ ناٹ، تمام کمبائنڈ اپوزیشن جو ہے وہ متفق ہیں اور تمام دے آر آن دا سیم پیج، اور اس کے علاوہ ہم باقی دوستوں سے بھی باتیں لیڈرشپ کر رہی ہے، اور وی آر کانفیڈنٹ کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے گا۔ نو کانفیڈنس ہوگا تو نیچرلی دیر ول بی اے نیو پرائم منسٹر۔ مجھے کسی چیز کا نہیں پتا کہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور we should not drag the other institution in our politics۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 27 فروری کے عوام مارچ کی تیاریوں کو حتمی شکل دے دی۔ شہر میں احتجاجی مظاہرے، کارنر میٹنگ، جلسے اور ریلی نکالی جا رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی ضلع غربی اورنگی ٹاؤن PS 95 میں تشہیری مہم کے لیے خصوصی ٹرک تیار کیا گیا ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ 22 فروری پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ، تمام تیاریاں مکمل، جیالے بھی پرجوش۔ کارکنان کو متحرک کرنے کے لیے شہر میں احتجاجی مظاہرے، کارنر میٹنگز، چیئرمین عوامی رابطہ مہم کا سلسلہ جاری۔ پیپلز پارٹی ضلع غربی اورنگی ٹاؤن PS 95 میں تشہیری مہم کے لیے خصوصی ٹرک تیار۔ مقبول خان کہتے ہیں بلاول بھٹو کی قیادت میں 27 فروری کو اسلام آباد مارچ کیا جائے گا۔ اورنگی ٹاؤن کا جو زمین ڈائری کا جو قافلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی سینکڑوں کی تعداد میں کارکنان اسلام آباد جائیں گے۔ ضلع غربی اورنگی ٹاؤن سمیت شہر بھر میں عوامی رابطہ مہم تیز ہو گئی ہے اور جیالوں کے ذریعے ہینڈ بل تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے تحریک انصاف کی CEC کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ بدلتی سیاسی صورتحال اور دورہ روس پر مشاورت ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے اجلاس میں ملکی موجودہ سیاسی صورتحال اور بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں عوامی رابطہ مہم کو آگے بڑھانے پر مختلف تجاویز سمیت وزیر اعظم کے مختلف شہروں میں جلسوں سے متعلق مشاورت بھی ہوگی۔ اجلاس میں آپریشن کے لانگ مارچ کے حوالے سے حکمت عملی پر بھی غور کیا جائے گا۔ ٹیکسز سے متعلق کیسز پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کے زیر صدارت اجلاس وزیر اطلاعات فواد چودھری، اٹارنی جنرل، چیئرمین FBR اور رجسٹرار ہائی کورٹ کی شرکت۔ چیئرمین FBR نے 13 مقدمات کو زیادہ اہم قرار دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں فواد چودھری نے بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 233 ارب روپے کی مقدمات زیر التوا ہیں۔ یہ ملک کا پیسہ ہے، کسی فرد کا نہیں۔ امید ہے باقی عدالتیں بھی اس معاملے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی تقلید کریں گی۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ ہم تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے مکمل تیار ہیں، مگر لگتا ہے اپوزیشن سے یہ تحریک لائی نہیں جانی۔ یہ ملک کا پیسہ ہے، اس کا کوئی کسی کا انڈیویجول کا تو نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور یہاں پہ تقریباً 233 ارب روپیہ ہے جس کے کیسز تھے۔ ان میں سے 13 کیسز چیئرمین FBR نے پوائنٹ آؤٹ کیے کہ وہ زیادہ اہمیت کے ہیں کیونکہ ان میں پیسہ زیادہ ہے، اور اس کے اوپر جو آلٹرنیٹیو سجیشنز کیا ہو سکتی ہیں وہ ہائی کورٹ سے اور رجسٹرار صاحب سے اور سب سے ڈسکس ہوئی ہیں۔ مجھے یہی امید ہے کہ باقی جو کورٹس ہیں وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی تقلید کریں گی۔ ترمیمی آرڈیننس لاہور اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہو گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا۔ قانون قومی اسمبلی کے ذریعے بھی لایا جا سکتا تھا، جلد بازی میں مذموم مقاصد ظاہر کرتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں کہا گیا کہ ملک میں ایسی کوئی ہنگامی صورتحال نہیں کہ آرڈیننس کی ضرورت ہو۔ ادھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بھی آرڈیننس کو مسترد کر دیا۔ دوسری جانب سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی پی کا قانون میں آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کی شدید مذمت کی ہے۔ کا ترمیمی آرڈیننس بنیادی انسانی حقوق سے متصادم، لاہور اور اسلام آباد کی اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج۔ لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا۔ حکومت قانون کو قومی اسمبلی میں بھی لا سکتی تھی، جلد بازی مذموم مقاصد ظاہر کرتی ہے، اسے کالعدم قرار دیا جائے۔ اٹارنی جنرل کے وزیر اعظم عمران خان سے تفصیلی ملاقات۔ اٹارنی جنرل نے وزیر اعظم کو پیکا ترمیمی آرڈیننس پر قانونی پہلوؤں سے آگاہ کیا۔ کہا کہ پیکا ترمیمی آرڈیننس موجودہ شکل میں نافذ نہیں ہوگا۔ حکومت کا آزادی اظہار پر قدغن کا کوئی ارادہ نہیں۔ جمعرات کو پیکا ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے عدالت میں پالیسی بیان دوں گا۔ آرڈیننس اس وقت تک نافذ نہیں ہوگا جب تک آرٹیکل 19 کے تحت قانونی تحفظات فراہم نہیں ہوتے۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے ترجمان عظمہ بخاری گلوکارہ نور جہاں کی مداح نکلی۔ محفل میں سر بکھیرے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी के नए सिलसिले की एंट्री। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश से सर्दी बढ़ गई है। पहाड़ों पर बर्फबारी, बलूचिस्तान की ज़िला ज़ियारत और गिरदनवा में हल्की बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। मौसम की खबर देने वालों ने आज से 25 फरवरी तक मरी में शदीद बर्फबारी की पेशगोई की है। NDMA ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। कराची में मौसम की क्या सूरत हाल है, इसी बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद हमाद से। हमाद, बताइएगा कराची में मौसम कैसा है और क्या बता रहा है महकमा मौसमियात? जी देखिए, बिल्कुल कराची में मौसम ने क्या तब्दीली की है, जिसके बाद से कराची का जो मौसम है वो काफ़ी हमें जो है चेंज होता हुआ नज़र आया है। सर्दी की जो शिद्दत है उसका ख़ात्मा होना शुरू हो चुका है और अब जो है वो मौसम जो है वो हल्का हल्का चेंज हो रहा है। जो है दोपहर के वक्त जो है तेज़ धूप भी जो है पड़ रही है कराची में। महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की थी कि कराची में बुध तक जो है तेज़ हवाओं जो चलने का सिलसिला है वो जारी रहेगा और जो है गुज़िश्ता 2 रोज़ से रात में जो है ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन सुबह सवेरे जो है जैसे जैसे वक्त डलता है तो दोपहर का वक्त शुरू होता है तो धूप निकलना शुरू हो जाती है और तेज़ धूप भी जो है कराची में पड़ रही है। जो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट है सरदार नवाज़, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि बुध तक जो है कराची में तेज़ हवाएं चलेंगी। शुमाल मगरिब से जो चलने वाली जो हवाएं हैं वो 50 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलती रहेंगी। साथ ही साथ जो है इस वक्त कराची का जो मौसम है वो काफ़ी सुहाना है। दर्जा हरारत जो है वो 22 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 30 से 32 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। साथ ही साथ जो है जो चलने वाली जो हवाएँ शुमाल मगरिब से और बलूचिस्तान की जो साहिली पट्टी है वहाँ से जो चलने वाली हवाएँ उनमें काफ़ी तेज़ी भी देखने में आएगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हमाद। कराची के मौसम से मुताल्लिक आगाह कर रहे थे। लाहौर की मौसम की बात करेंगे और मियाँ इम्तियाज़ से मज़ीद जानते हैं। जी मियाँ इम्तियाज़, आप बताइएगा लाहौर शहर में मौसम कैसा है? जी, लाहौर में गुज़श्ता रोज़ से ही ठंडी ठार हवाएं चल रही हैं और जाती जाती सर्दी दोबारा लौट आई है। और आज भी सुबह सवेरे सूरज जो है वो पूरी आबोताब के साथ निकला है, लेकिन उसके बावजूद ठंडी हवा जो है वो सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा जो है वो महसूस हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ तक मौसम जो है वो ऐसे ही बरकरार रहेगा। ठंडी ठार हवाएं जो हैं वो चलती रहेंगी, आसमान पर बादल मंडलाते रहेंगे, सूरज भी निकलेगा, लेकिन बारिश नहीं होगी। 2 रोज़ के बाद बारिश के इम्कानात जो हैं वो बताए गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और अब रुख करते हैं लोअर दीर का, जहां पर एक बार फिर मैदानी इलाकों में बारिश जबकि बालाई इलाकों पर बर्फबारी का सिलसिला हो चुका है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नवाब बादशाह से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लोअर दीर के बालाई और पुरपिजा मुकाम वादी लुकमान बांडा से रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है, जबकि बालाई इलाकों पर बर्फबारी भी हो रही है, जिसकी वजह से जाती सर्दी को ब्रेक लग गई है। मौसम इंतहाई सर्द है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। जबकि दूसरी तरफ लोअर दीर के बालाई इलाके शाही बिन शाही, लड़म, शिनगर और आवारा पर बर्फबारी की वजह से उन इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ रखी है और एक खुशनुमा और खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है, सयाहों को अपनी तरफ खींच लाता है। अगर बात की जाए लोअर दीर के मैदानी इलाके तेमरगरज सिटी, समरबाग, तालाश और जंदूल, तो वहाँ पे बारिश की वजह से बारिश का जो पानी है वो सड़कों पर खड़ा है, क्योंकि वहाँ पे निकासी आपकी माकूल इंतजाम न होने की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कीचड़ की वजह से पैदल जाने वालों को भी शदीद मुश्किलात दरपेश है। अगर बात की जाए आने वाले मौसम की, तो महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लोअर दीर के मैदानी इलाकों में मजीद बारिश है, जबकि बालाई इलाकों पर बर्फबारी होगी, जिससे मौसम जो है वो मजीद सर्द होगा। जी, और अब आपको बताएं कि अमेरिका ने रूस पर मज़ीद मुआशी पाबंदियों का ऐलान कर दिया। सदर जो बाइडन ने कहा है कि रूस नई पाबंदियों के बाद मगरिब में सरमायाकारी नहीं कर सकेगा। यूक्रेन को हथियारों की फराहमी जारी रखेंगे। नेटो की सरजमीन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। रूस का यूक्रेन के 2 इलाकों को अलहदा तस्लीम करना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने मजीद कहा, रूसी फौज ने यूक्रेन को घेरे में लिया हुआ है। यूक्रेन मसले के सफारती हल और जंग से बचने का अब भी मौका है। अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। इलाकों को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के